السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی بچی نے اپنی ستیلی ماں پر اپنی مرحومہ ماں کی نشانی توڑنے کا الزام لگایا، جس پر باپ نے اپنی بیوی کو بہت برا بھلا کہا اور طلاق دینے کی دھمکی دی۔ رات کو جب باپ بچی کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو اسے ٹوٹے ہوئے کھلونے کے اندر سے ایک چھوٹا سا وائس ریکارڈر ملا۔ ریکارڈنگ سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس میں ریکارڈ تھا کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان پر ہلکی ہلکی تاریکی چھانے لگی تھی اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔ شہر کی سڑکوں پر دن بھر کا شور و غل اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ ایک تھکا ہارا انسان جو سارا دن اپنے کام کی جگہ پر الجھا رہا، اب اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے گھر پہنچے گا اور اپنی چھوٹی سی پیاری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے گا، جو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس شخص کی زندگی میں کئی دکھ تھے، لیکن اس کی بیٹی کی ہنسی اسے ہر غم بھلا دیتی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی گلی میں داخل ہوا اور اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر کا صحن بالکل خاموش تھا، جیسے کوئی گہری اداسی وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہو۔ وہ بھی اپنے جوتے اتار ہی رہا تھا کہ اچانک گھر کے اندرونی حصے سے اس کی بیٹی کی زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اس نے اپنے جوتے وہیں چھوڑے اور بے تحاشا اس طرف بھاگا جدھر سے بچی کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا اور جب اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ فرش پر اس کی بیٹی کا وہ نہایت خاص اور دلکش کھلونا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرا پڑا تھا۔ یہ لکڑی اور کانچ کی مدد سے بنایا گیا ایک بے حد خوبصورت شاہکار تھا، جس پر نہایت نفیس کام کیا گیا تھا، اور اب اس کے ان گنت چھوٹے بڑے ٹکڑے پورے فرش پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ٹکڑے کمرے کی ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے اور ہر ایک ٹکڑا جیسے ایک الگ دکھ کی کہانی سنا رہا تھا۔ چھوٹی بچی جس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں اور جس کا سارا جسم خوف اور دکھ کی شدت سے کانپ رہا تھا، روتے روتے بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آئی اور اس کی ٹانگوں سے مضبوطی سے لپٹ گئی۔ اس کی ہچکیاں اس قدر تیز تھیں کہ اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں کو جکڑ لیا اور روتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ اس کی نئی امی جان نے جان بوجھ کر اس کا یہ کھلونا زمین پر پٹخ دیا ہے۔ بچی نے روتے روتے اپنی ستیلی ماں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ انہوں نے غصے میں آ کر اس قیمتی چیز کو تباہ کر دیا۔ بچی کے الفاظ میں بے پناہ معصومیت اور خوف شامل تھا۔ دوسری جانب وہ عورت جسے اس گھر میں آئے ابھی محض چند مہینے ہی گزرے تھے، کمرے کی ایک تاریک کونے میں بالکل خاموش اور بت بنی کھڑی تھی۔ اس نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکایا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر اس کے کپڑوں کو گیلا کر رہے تھے۔ اس عورت نے اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ ہی بچی کے لگائے گئے الزام کو جھٹلانے کی ذرا سی بھی کوشش کی۔ وہ بس اپنے دونوں ہاتھ باندھے ایک مجرم کی طرح وہاں کھڑی رہی، جیسے وہ واقعی کسی بہت بڑے گناہ کا کام کر چکی ہو اور اب سزا کی منتظر ہو۔ اس کے چہرے کی زردی اور ہونٹوں کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن باپ کی آنکھوں پر غصے اور ماضی کی یادوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ باپ کی نظریں باری باری فرش پر بکھرے ہوئے ان بے جان ٹکڑوں پر اور اپنی روتی اور بلکتی ہوئی معصوم بیٹی اور مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی اپنی بیوی پر جا رہی تھیں۔ اس کے سینے میں غصے اور مایوسی کا ایک لاوا ابلنے لگا تھا۔
وہ اپنی جگہ پر سن کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ غصے کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سخت اور کڑے الفاظ میں اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے انتہائی اونچی آواز میں کہا کہ اسے اس گھر میں صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کی دیکھ بھال کرے، اسے پیار اور محبت دے، اور اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ اس کی سگی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ باپ نے انتہائی تلخ لہجے میں اس عورت کو طعنہ دیا کہ اس نے ایک معصوم بچی کا دل دکھا کر بہت بڑی بے رحمی کا ثبوت دیا ہے، اور وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس گھر میں مزید ایک پل بھی رہ سکے۔ باپ کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اسے یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے الفاظ سامنے کھڑی عورت کا دل کس طرح چھلنی کر رہے ہیں۔ اس کی نظریں بار بار زمین پر پڑے ان کانچ اور لکڑی کے ٹکڑوں کی طرف اٹھ رہی تھیں، اور ہر بار اس کے دل میں ایک درد اٹھتا تھا۔ وہ کھلونا صرف کھیلنے کی کوئی عام سی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسا انمول تحفہ تھا جس سے اس شخص اور اس کی بیٹی کی بے شمار یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ تحفہ اس کی پہلی بیوی نے بیٹی کے لیے اس وقت خریدا تھا جب وہ بہت بیمار تھی اور جانتی تھی کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ باپ کو یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس کی پہلی بیوی نے کمزوری کے باوجود بازار جا کر وہ کھلونا پسند کیا تھا اور اسے بیٹی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھمایا تھا، اور بیٹی اسے پا کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ وہ کھلونا اس گھر کی خوشیوں کی علامت تھا، اور بچی ہر رات اسے اپنے سینے سے لگا کر سوتی تھی۔ اب اس کا یوں بکھر جانا باپ کے لیے اپنی پہلی بیوی کو دوسری بار کھو دینے کے مترادف تھا۔ وہ ٹکڑے صرف کانچ کے نہیں تھے، بلکہ وہ اس شخص کے دل کے ٹکڑے تھے جو اب فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کے لیے اس کا غصہ اور دکھ اپنے انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کیونکہ وہ کھلونا اس کی مرحومہ ماں کی آخری نشانی تھا۔ باپ کا غصہ اب ایک خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور اس کی گرجدار آواز سے پورا کمرہ لرز رہا تھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے میں بالکل ناکام ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھیں صدمے اور غصے کی شدت سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ مسلسل اس عورت کو کوس رہا تھا جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ باپ اسے تانے دے رہا تھا کہ اس نے ایک یتیم بچی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، اور اس کی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کو بے دردی سے توڑ ڈالا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ عورت اس کے گھر کو سنوار دے گی اور اس کی بیٹی کو سگی ماں جیسا پیار دے گی، لیکن اس نے تو اس گھر کی آخری خوشی بھی چھین لی۔ باپ کے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح عورت کے دل پر لگ رہے تھے۔ وہ اس عورت کی ہر اس کوشش کو بھلا چکا تھا جو اس نے پچھلے چند مہینوں میں اس گھر اور بچی کو اپنانے کے لیے کی تھی۔ باپ انتہائی بے دردی سے کہہ رہا تھا کہ وہ کل صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس عورت کو اس گھر سے نکال دے گا اور اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، اور اب اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ یہ سن کر اس عورت کے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کے کانوں میں طلاق کا لفظ گونج رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکلیں۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اور اس کے دل میں ایک شدید خواہش مچل رہی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے شوہر کو ساری حقیقت بتا دے۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے یہ کھلونا نہیں توڑا، بلکہ وہ تو صرف اس بچی کو باپ کی مار اور ڈانٹ سے بچانے کے لیے
یہ سارا الزام اپنے سر لے رہی ہے۔ اس نے کئی بار اپنا سر اٹھا کر شوہر کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے بتائے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو کھلونا پہلے ہی فرش پر گرا ہوا تھا اور بچی خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ وہ سارا سا چگل دینا چاہتی تھی تاکہ اس کا شوہر اس پر اتنے کڑے اور ظالمانہ الفاظ استعمال نہ کرے اور اسے گھر سے نکلنے کی دھمکی نہ دے، لیکن جیسے ہی اس نے سچ بولنے کے لیے ہمت جمع کی اور اپنا منہ کھولا، اس کی نظر اچانک اس چھوٹی سی بچی پر پڑی جو اپنے باپ کی ٹانگوں کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ بچی کا رنگ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ وہ اپنی بڑی بڑی اور معصوم آنکھوں سے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بچی کی ان نم آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی، ایک ایسی منت جو بنا کچھ کہے بہت کچھ مانگ رہی تھی۔ بچی کی نظریں جیسے اس عورت سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ خدا را مجھے میرے باپ کے غصے سے بچا لو۔ اگر آج سچ سامنے آ گیا میرا باپ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ مجھے بہت مارے گا۔ اس عورت نے بچی کے چہرے پر پھیلی ہوئی اس شدید دہشت اور گھبراہٹ کو بہت گہرائی سے محسوس کیا۔ اس کے اندر کی مامتا جاگ اٹھی اور اس نے سوچا اگر اس نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس معصوم جان کو باپ کے قہر کے سامنے لا کھڑا کیا تو یہ اس بچی کے ننھے سے دل پر اتنا بڑا بوجھ ہوگا۔ وہ عورت جانتی تھی کہ یہ شخص اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ کھلونا بچی سے ٹوٹا ہے تو شاید بچی کو بھی کوئی سخت سزا دے ڈالے۔ ایک لمحے کے لیے اس عورت کے ذہن میں اپنی عزت اور اپنے گھر کو بچانے کا خیال آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس چھوٹی سی جان کی حفاظت کا جذبہ ہر چیز پر حاوی ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک بچی کو باپ کی نظروں میں گرنے اور اس کی مار کھانے سے بچانے کے لیے ہر تانا، ہر الزام اور ہر دھمکی برداشت کر لے گی۔ وہ اپنے اوپر لگنے والے اس جھوٹے داغ کو سینے سے لگا لے گی، لیکن اس بچی کا بھروسہ نہیں توڑے گی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا اور اپنے گلے میں پھنسی ہوئی سچائی کی آواز کو اندر ہی دبا لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر کے تقدیر کا یہ کڑوا گھونٹ پی لیا۔ وہ چاہتی تو سب کچھ سچ سچ بتا سکتی تھی، لیکن وہ بچی کی آنکھوں میں چھپا ہوا ڈر دیکھ کر خاموش رہی۔ رات کی تاریکی اپنے پورے عروج پر پہنچ چکی تھی اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے بھی اب گہری سیاہی میں چھپ گئے تھے۔ پورے گھر میں ایک عجیب اور خوفناک حد تک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی ہتھوڑے کی چوٹ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ باہر چلنے والی ہوا کی سنسناہٹ بند کھڑکیوں کی درزوں سے اندر داخل ہو کر ایک اداس دھن چھڑ رہی تھی۔ گھر کا وہ صحن جہاں کچھ دیر پہلے غصے اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، بالکل سنسان اور ویران پڑا تھا، جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ وہ شخص جس نے کچھ گھنٹے پہلے اپنی بیوی پر غصے کی انتہا کر دی تھی اور اسے اس گھر سے نکالنے کی سنگین دھمکی دی تھی، اب اکیلا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں کوئی جان نہیں تھی اور اس کا دل ایک انجانے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی مناظر گھوم رہے تھے جب اس نے بکھرے ہوئے کھلونے کے ٹکڑے دیکھے تھے اور اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کو دھکیلا۔ اندر بالکل اندھیرا تھا،
سوائے اس ہلکی سی چاندنی کے جو کھڑکی کے شیشے سے چھن کر فرش پر پڑ رہی تھی۔ اس نے کمرے کی بتی نہیں جلائی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی روشنی سے اس کی بیٹی کی نیند خراب ہو، جو رو رو کر بے حال ہونے کے بعد اب گہری نیند سو چکی تھی۔ دبے قدموں چلتا ہوا بچی کے بستر کے قریب گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ بچی کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی پلکیں ابھی تک سوجی ہوئی تھیں۔ نیند کی حالت میں بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہلکی سی سسکی کے ساتھ کانپ رہے تھے، جیسے وہ خواب میں بھی اسی خوفناک منظر کو دیکھ رہی ہو جس نے اسے اتنا ڈرا دیا تھا۔ باپ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور انتہائی نرمی سے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا۔ اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت اور درد امڈ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس چھوٹی سی جان نے اپنی زندگی میں کتنے دکھ دیکھے ہیں۔ پہلے اپنی سگی ماں کی موت کا صدمہ اور اب اس گھر میں ہونے والا یہ نیا ہنگامہ جس نے اس کے ننھے سے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ وہ وہیں فرش پر بستر کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی نظریں بے ساختہ اس جگہ کی طرف اٹھ گئیں جہاں کچھ دیر پہلے وہ قیمتی کھلونا گرا ہوا تھا اور اب اس کے بے شمار ٹکڑے پورے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ چاند کی ہلکی روشنی میں وہ کانچ اور لکڑی کے ٹکڑے کسی بکھرے ہوئے خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ باپ نے گہری اور سرداہ بھری اور اپنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ان ٹکڑوں کے قریب پہنچا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے حصوں کو سمیٹنے جا رہا ہے۔ اس نے انتہائی احتیاط سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھایا۔ یہ ٹکڑا اس کھلونے کے درمیانے حصے کا تھا۔ اس پر نہایت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے محسوس کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ تمام خوبصورت مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ جب اس کی پہلی بیوی زندہ تھی اور اس نے بڑی محبت سے یہ تحفہ اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا، اسے یاد آیا کہ کیسے وہ تینوں اس کھلونے کے ساتھ مل کر کھیلتے تھے اور ان کا گھر کہکہوں سے گونجتا تھا۔ آج وہ کہکہے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے اور وہ تحفہ جو ان خوشیوں کی آخری نشانی تھا وہ بھی اب مٹی میں مل چکا تھا۔ باپ کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کے قطرے گر کر فرش پر بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر گرنے لگے۔ وہ ایک ایک کر کے ان تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی نگیلا ٹکڑا صبح اس کی بیٹی کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، اس لیے وہ فرش کے ہر کونے کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر صاف کر رہا تھا۔ اندھیرے اور آنسوؤں کی وجہ سے اسے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ اس نے شیشے کے کچھ باریک ٹکڑے اٹھائے۔ ایک نوکیلا کونا اس کی انگلی میں چبھ گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا، لیکن اسے اس جسمانی درد کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا، کیونکہ اس کے دل کا درد اس سے کہیں زیادہ گہرا اور تکلیف دہ تھا۔ ان تمام ٹکڑوں کو ایک پرانے کپڑے میں جمع کر رہا تھا تاکہ انہیں سنبھال کر رکھ سکے اور کسی طرح انہیں دوبارہ جوڑنے کی ناکام کوشش کر سکے۔ اسے اپنی دوسری بیوی پر پھر سے شدید غصہ آنے لگا کہ اس نے کتنی بے دردی اور سنگ دلی سے اس کی بیٹی کی خوشیوں کو تباہ کیا ہے۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی اثر نہیں چھوڑی تھی کہ وہ اس نئی عورت کو خوش رکھے اور اسے اس گھر کا حصہ بنائے، لیکن اس عورت نے
بدلے میں اسے صرف دکھ اور تکلیف دی ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا کہ کل صبح وہ ہر صورت اس عورت کو اس گھر سے نکال دے گا اور اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ لکڑی کے درمیانی حصے جو کہ اندر سے بالکل کھوکھلا تھا، کہ اندر پھنسے ہوئے کانچ کے باریک ذروں کو نکالنے کے لیے اسے الٹا کر کے ہلانے لگا کہ اس کے اندر پھنسا ہوا کچرا باہر گر جائے۔ جیسے ہی اس نے کھلونے کے کھوکھلے حصے کو زور سے ہلایا، اندر سے ایک عجیب سی چیز کھسک کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر آ گری۔ یہ چیز شیشے یا لکڑی کا کوئی عام ٹکڑا نہیں تھی، بلکہ چھونے میں لوہے یا پلاسکٹ کی سخت اور ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں اتنی روشنی نہیں تھی کہ وہ اسے صاف طور پر دیکھ سکے، اس لیے اس نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر اس چیز کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ بالکل حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اس کھلونے کو پہلے کئی بار دیکھا تھا، لیکن اسے کبھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسی پراسرار چیز بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی اور اس کے ذہن میں بے شمار سوالات ابھرنے لگے۔ آخر یہ چیز کیا ہے اور اس کھلونے کے اندر کیسے پہنچی؟ اس نے اس چیز کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ اسے اس پر چھوٹے چھوٹے بٹن محسوس ہوئے۔ وہ سمجھ گیا کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی برقی آلہ ہے۔ اس کے ہاتھ ایک عجیب سے خوف اور تجسس کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس نے اس آلے کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کے بالکل قریب چلا گیا تاکہ باہر سے آنے والی چاندنی میں اس چیز کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ جیسے ہی اس نے اپنی مٹھی کھولی، کھڑکی سے آنے والی روشنی میں اس چیز کو دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا وائس ریکارڈر تھا جو نہایت مہارت سے اس کھلونے کے کھوکھلے حصے میں چھپایا گیا تھا، اور اگر کھلونا ٹوٹ کر بکھرتا نہیں تو شاید زندگی بھر کسی کو اس کے وجود کا علم ہی نہ ہوتا۔ باپ کا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچے۔ اسے یاد آیا کہ اس کی بیٹی اکثر اکیلے میں اس کھلونے کے ساتھ باتیں کرتی تھی اور اسے اپنی نظمیں اور کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بچی نے خود یہ ریکارڈر اس کے اندر رکھا ہو؟ لیکن اتنی چھوٹی بچی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اور اسے یہ آلہ کہاں سے ملا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ وہ بغور اس آلے کو دیکھنے لگا جس پر ایک چھوٹا سا پلے کا بٹن دبا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی اور اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اس بٹن کو دبا دے اور سنے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ریکارڈر کوئی بہت بڑا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، ایک ایسا راز جو اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا اور اس کی نظر مسلسل اس چھوٹے سے آلے پر پڑتی ہے۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاند کی زرد اور مدھم روشنی اس شخص کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو بت کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا سیاہ آلہ تھا جسے اس نے ابھی ابھی کھلونے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے درمیان سے نکالا تھا۔ اس کا ذہن اس وقت ایک ایسے بھنور میں پھنس چکا تھا جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا سوچے۔ اس کی آنکھیں اس چھوٹے سے آلے پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب پیدا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اس آلے کو
اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا، اور اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات ایک ساتھ جنم لے رہے تھے۔ آخر یہ چیز کیا ہے اور اس کھلونے کے اندر کیسے پہنچی؟ اس نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کھلونے کے اندر جو اس کی بیٹی کی سب سے پیاری چیز تھی، ایسا کوئی راز چھپا ہو سکتا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس کی دھڑکنوں کی آواز اس خاموش کمرے میں اسے خود بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ آلہ چھونے میں بہت سرد تھا، لیکن اس شخص کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی دہکتا ہوا انگارہ اپنی مٹھی میں پکڑ لیا ہو، جو اس کے ہاتھ کو نہیں بلکہ سیدھا اس کی روح کو جلا رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر سردیوں کی اس رات میں بھی پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے، اور اس کی ٹانگیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنی بیٹی کے بستر کے قریب آیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا، جو اب گہری نیند میں تھی، اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان ابھی تک باقی تھے۔ باپ کے دل میں ایک شدید کسک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ کیا اس کی چھوٹی سی بچی اس ریکارڈر کے بارے میں جانتی ہے؟ کیا وہ روزانہ رات کو اس کھلونے سے باتیں کرتے ہوئے اپنی آواز اس میں محفوظ کرتی تھی؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اتنی چھوٹی بچی کو اتنی سمجھ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ریکارڈر کو چلانا اور اسے کھلونے کے اندر چھپانا جانتی ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ذہن کا رخ ایک طرف مڑ گیا، اور یہ خیال اتنا طاقتور اور جذباتی تھا کہ اس نے اس شخص کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں اپنی مرحومہ بیوی کا چہرہ ابھر آیا، وہ چہرہ جو بیماری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹی اور شوہر کے لیے بے پناہ محبت چمکتی رہتی تھی۔ اسے یاد آیا یہ کھلونا اس کی بہلی بیوی نے ہی خریدا تھا، یا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی اور جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ اس شخص کے ذہن میں ماضی کی وہ تلخ اور دردناک یادیں تازہ ہونے لگیں، جب اس کی بیوی ہسپتال کے بستر پر پڑی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یہ کھلونا اپنی بیٹی کو مرنے سے پہلے دیا تھا۔ باپ سوچنے لگا کہ شاید اس کی بیوی نے مرنے سے پہلے جان بوجھ کر یہ ریکارڈر اس کھلونے کے اندر چھپایا ہو۔ شاید وہ جانتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی اور اس کی بیٹی اکیلی رہ جائے گی، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی آخری پیغام چھوڑا ہو۔ یہ سوچتے ہی اس شخص کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی جھڑی لگ گئی، اور اس کا گلا روند گیا۔ اس آلے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بیوی آج بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس ریکارڈر کے ذریعے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے اندر چھپا ہوا وہ غم جو اس نے پچھلے کئی مہینے سے اپنے سینے میں دبا رکھا تھا، اب ایک لاوے کی طرح ابل کر باہر آ رہا تھا۔ شخص جو کچھ دیر پہلے اپنی دوسری بیوی پر ایک ظالم انسان کی طرح غصہ کر رہا تھا، اب ایک بے بس اور لاچار بچے کی طرح زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وقت تو پیچھے لے جائے اور اپنی بیوی کو موت کے منہ سے واپس نکال لائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ ممکن نہیں، اور اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے، اور اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس ریکارڈر کو دوبارہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس چھوٹے سے آلے پر ایک ابھرا ہوا نشان تھا،
جسے دبانے سے وہ چل سکتا تھا۔ اس شخص کے اندر ایک شدید کشمکش چل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً اس نشان کو دبا دے اور سنے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہے، لیکن اس کا دوسرا دل اسے ڈرا رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر اس میں واقعی اس کی بیوی کی آواز ہوئی تو کیا وہ اس آواز کو سننے کا حوصلہ کر پائے گا؟ وہ اپنی بیوی کی آخری ہچکیوں اور درد بھری آواز کو سن کر خود کو سنبھال پائے گا؟ وہ جانتا تھا اگر اس نے ایک بار وہ آواز سن لی، اس کے پرانے زخم دوبارہ ہرے ہو جائیں گے، شاید کبھی ان سے باہر نہ نکل سکے۔ کمرے کی خاموشی اور رات کا اندھیرا اس کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے انگوٹھے کو اس نشان کے قریب لے جاتا اور پھر ڈر کر پیچھے ہٹا لیتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عام آلہ نہیں بلکہ وقت کی ایک مشین ہے جو اسے سیدھا اس کے ماضی میں لے جائے گی، جہاں اس کی بیوی زندہ تھی۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے یہ راز جاننا ہی ہوگا کہ اس کھلونے کے اندر کیا چھپا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ذہن میں اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ لانے کی کوشش کی۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ اسے اتنی ہمت دے کہ وہ اس سچائی کا سامنا کر سکے جو اس ریکارڈر میں قید ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی ہلکی سی کروٹ لے رہی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے کہ اگر بچی جاگ جائے تو وہ اسے روتا ہوا نہ دیکھے۔ بچی دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی اور اس شخص نے اپنی پوری ہمت جمع کی۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ آلہ اس کے لیے ایک انمول خزانہ ہے جو اس کی مرحومہ بیوی کی یادوں کے قریب لے جائے گا۔ اس کا انگوٹھا آہستہ آہستہ اس ابھرے ہوئے نشان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ایک آخری بار اس اندھیرے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کی انگلی کا دباؤ اس نشان پر پڑنے لگا اور اس کا ذہن صرف ایک ہی خیال میں گم تھا، اور وہ یہ سوچ کر اس بٹن کو دبانے لگا کہ شاید اس میں پہلی بیوی کی آواز ہو۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے انگوٹھے سے اس چھوٹے سے کالے آلے کا بٹن دبا دیا اور پھر کمرے کی گہری خاموشی میں ایک ہلکی سی کڑکڑاہٹ کی آواز ابھری، جیسے کوئی پرانی مشین چل پڑی ہو۔ اس شخص کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی، اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں اور وہ اپنے ذہن میں اپنی مرحومہ بیوی کا چہرہ سجائے اس کی میٹھی آواز سننے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس آلے سے اس کی پہلی بیوی کی کمزور اور پیار بھری آواز ابھرے گی، جس میں وہ اسے اور اس کی بیٹی کو کوئی آخری نصیحت کرے گی یا اپنی محبت کا کوئی انمول پیغام دے گی۔ لیکن جیسے ہی اس ریکارڈر کے چھوٹے سے اسپیکر سے آواز آنا شروع ہوئی تو اس شخص کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کا سارا جسم ایک شدید جھٹکے سے کانپ اٹھا، کیونکہ وہ آواز اس کی مرحومہ بیوی کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اسی دن کی دوپہر کی آواز تھی جب وہ کام پر گیا ہوا تھا۔ ریکارڈر میں سب سے پہلے کسی کے چلنے کی ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دی اور پھر اس کی اپنی چھوٹی بیٹی کے ہنسنے اور گنگنانے کی میٹھی آواز ابھری۔ وہ سن سکتا تھا اس کی بیٹی اپنے اسی پسندیدہ کھلونے کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اسے کوئی پرانی کہانی سنا رہی ہے۔ باپ یہ سن کر
بالکل سن ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ وہ آلے کو اپنے کان کے مزید قریب لے گیا تاکہ ہر ایک لفظ اور ہر ایک آواز کو پوری طرح سن سکے۔ اچانک اس ریکارڈنگ میں ایک انتہائی خوفناک اور زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو، اور اس کے بعد شیشے اور لکڑی کے ٹوٹ کر بکھرنے کی بے شمار آوازیں یک کے بعد دیگر ابھری۔ یہ بالکل وہی آواز تھی جس نے اس کھلونے کو ان سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کیا تھا جو اب فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ اور اس زوردار آواز کے فوراً بعد ریکارڈنگ میں انتہائی دلخراش اور ڈرا دینے والی خاموشی چھا گئی، جو محض چند سیکنڈ تک رہی، اور پھر اس خاموشی کو چیرتی ہوئی اس کی چھوٹی بیٹی کی انتہائی خوفزدہ اور دل کو چیر دینے والی چیخ ابھری۔ بچی اس قدر زور سے اور تکلیف سے رو رہی تھی کہ باپ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ریکارڈنگ میں بچی کی سسکیاں اور ہچکیاں اس قدر تیز تھیں کہ اس کا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بچی روتے روتے اپنے آپ سے باتیں کر رہی اور کہہ رہی تھی، ہائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی ماما کی آخری نشانی توڑ دی۔ اب بابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، بابا مجھے بہت ماریں گے، بابا کو مجھ پر بہت غصہ آئے گا۔ بچی کے ان الفاظ میں اس قدر خوف اور دہشت چھپی ہوئی تھی کہ باپ کے ہاتھ سے وہ ریکارڈر لگ بھگ چھوٹنے ہی والا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس کی اپنی سگی بیٹی اس کے غصے اور اس کے رویے سے کتنا ڈرتی ہے۔ اسے اپنے آپ پر شدید شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ اس نے اپنی بیٹی کے دل میں محبت کے بجائے اپنا ایسا خوف بٹھا رکھا کہ وہ کھلونا ٹوٹنے پر اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ وہ شخص ابھی اپنے اس اندرونی صدمے اور پچھتاوے سے گزر ہی رہا تھا۔ ریکارڈنگ میں اچانک کسی کے تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہونے کی آواز آئی۔ قدموں کی آہٹ اس کی دوسری بیوی کی تھی، اور پھر اس عورت کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری جو بچی سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، تم کیوں اتنی زور سے رو رہی ہو؟ اس عورت کی نظر شاید اس ٹوٹے ہوئے کھلونے پر پڑی ہوگی، کیونکہ اس کے منہ سے ہلکی سی حیرت کی آواز نکلی۔ باپ نے سوچا اب یہ عورت اس کی بیٹی کو ڈانٹے گی اور اس پر غصہ کرے گی، لیکن ریکارڈنگ میں جو کچھ اس نے سنا اس نے اس شخص کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کے تمام خیالات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ عورت نے غصہ کرنے کے بجائے انتہائی نرمی اور مامتا بھرے انداز میں آگے بڑھ کر اس روتی ہوئی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ریکارڈنگ میں اس عورت کے کپڑوں کی سرسراہٹ اور بچی کو چومنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ عورت بچی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، میری جان مت رو، چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، یہ صرف ایک کھلونا تھا جو گر کر ٹوٹ گیا، تم بالکل پریشان مت ہو۔ بچی نے روتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ بابا مجھے جان سے مار دیں گے کیونکہ میں نے ان کی سب سے پیاری چیز توڑ دی ہے۔ اس پر اس عورت نے جو جواب دیا، اس نے باپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب جاری کر دیا۔ عورت کہہ رہی تھی، تم اپنے بابا سے بالکل مت ڈرنا، کیونکہ جب وہ گھر آئیں گے تو میں ان سے کہوں گی کہ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میرا پاؤں پھسلا تھا اور یہ کھلونا میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ میں سارا الزام اپنے سر پر لے لوں گی اور تمہارے بابا کو تم پر ذرا سا بھی غصہ نہیں کرنے دوں گی۔ بس تم رونا بند کرو اور
اور کسی کو مت بتانا کہ یہ تم سے ٹوٹا ہے، میں تمہاری ڈھال بن جاؤں گی۔ عورت کے یہ الفاظ سن کر ریکارڈر باپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور وہ شخص وہیں فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل گر کر بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کا دل اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ اسے سانس لینا بھی عذاب لگ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں وہ تمام کڑوے زہریلے الفاظ گونجنے لگے جو اس نے چند گھنٹے پہلے اپنی اس بے گناہ بیوی کو کہے تھے۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے پوری دنیا کی بے رحمی اس عورت پر نچھاور کر دی تھی، کیسے اس نے اسے گھر سے نکالنے اور طلاق دینے کی سنگین دھمکیاں دی تھی۔ اور وہ عظیم عورت جس نے ایک یتیم بچی کو باپ کے قہر سے بچانے کے لیے اتنا بڑا الزام اپنے سر لے لیا تھا، اس کے تمام تانے اور گالیاں خاموشی سے سنتی رہی۔ اس نے اپنے دفاع میں ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بول دیا تو اس کا شوہر اس معصوم بچی پر اپنا سارا غصہ اتار دے گا۔ اس عورت نے ایک ستیلی ماں ہو کر بھی سگی ماں سے بڑھ کر قربانی دی تھی اور اپنی عزت اور اپنے گھر کو داؤ پر لگا دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس بچی کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باپ کو اپنا آپ دنیا کا سب سے حقیر اور ظالم انسان لگنے لگا، جس نے بنا سوچے سمجھے ایک ایسی عورت کو مجرم بنا دیا جو دراصل اس گھر کی سب سے بڑی محافظ تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور اپنے کیے پر بے تحاشا پچھتانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر آج وہ اس کمرے کی صفائی نہ کرتا اور اسے یہ ریکارڈر نہ ملتا، وہ کل صبح اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتا اور ایک ہیرے جیسی عورت کو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتا۔ وہ کافی دیر تک وہیں فرش پر بیٹھا روتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اس کی بیوی تو اپنا سامان باندھ رہی ہوگی اور کل صبح اس گھر سے جانے کی تیاری کر رہی ہوگی۔ یہ سوچتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں اور اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے بچی کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ گھر کے صحن میں ابھی بھی وہی گہرا سناٹا اور اندھیرا تھا، لیکن اس شخص کے اندر جیسے ایک نئی روشنی جاگ چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا صحن کو پار کر کے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس کی بیوی موجود تھی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے شگاف سے اندر جھانکا۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کی بیوی فرش پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک پرانا سا کپڑے کا تھیلا کھلا پڑا تھا جس میں وہ اپنے چند جوڑے اور ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے جو اس کے گالوں کو بھگوتے ہوئے اس کے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنا سامان پیک کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی گہری اداسی اور مایوسی تھی جسے دیکھ کر کسی بھی پتھر دل انسان کا سینہ پھٹ جائے۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے اس گھر کی مالکن تھی، اب ایک بے گھر اور بے سہارا انسان کی طرح اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ باپ سے یہ منظر مزید دیکھا نہیں گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کو دھکا دیا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر
عورت نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنے شوہر کو سامنے کھڑا دیکھ کر تیزی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید اس کا شوہر اسے ابھی رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکل جانے کا حکم دینے آیا ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے شوہر سے کہا کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی اور اسے مزید پریشان نہیں کرے گی، بس اسے رات گزارنے کی مہلت دی جائے۔ لیکن اس کا شوہر، جو شرمندگی اور پچھتاوے کے بوجھ تلے مکمل طور پر دب چکا تھا، آگے بڑھا اور اس عورت کے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ عورت یہ منظر دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئی اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے اس عورت سے مخاطب ہوا۔ اس نے سسکیوں کے درمیان اس عورت کو بتایا کہ وہ کتنا اندھا اور بے وقوف انسان ہے جو ہیرے اور پتھر میں فرق نہیں کر سکا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس نے ابھی بچی کے کمرے میں وہ ریکارڈر سن لیا ہے اور اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے عورت کو بتایا کہ وہ جان گیا ہے کہ کس طرح اس نے ایک معصوم بچی کو بچانے کے لیے اتنا بڑا الزام اپنے سر لے لیا اور اس کے تمام طعنوں اور دھمکیاں اور خاموشی سے برداشت کی۔ اس شخص نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر اس عورت سے اپنے تمام کڑوے الفاظ اور برے سلوک کی معافی مانگنا شروع کی تو اس نے غصے میں آ کر کہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ کبھی بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا اور اگر وہ اسے معاف نہیں کرے گی وہ ساری زندگی سکون کا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے التجا کی وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ اب اس گھر کو اور اس کی بیٹی کو اس کی سگی ماں سے بھی زیادہ ایک ایسی ماں مل گئی جو ان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ عورت جو کچھ دیر پہلے تک شدید دکھ اور صدمے کی حالت میں تھی، اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سن کر مزید رونے لگی، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ عجیب سی تسلی اور سکون کے تھے۔ اس نے اپنے شوہر کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور اسے زمین سے اٹھنے کو کہا۔ اس عورت نے انتہائی دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ کسی احسان یا دکھاوے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا دل یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ چھوٹی سی جان جس نے پہلے ہی اپنی ماں کو ہونے کا اتنا بڑا دکھ سہا ہے، اب اپنے باپ کی نفرت اور غصے کا نشانہ بنے۔ اس نے کہا کہ جب اس نے اس بچی کی آنکھوں میں وہ شدید خوف دیکھا، اس کے اندر کی ماں جاگ اٹھی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے اسے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، وہ اس بچی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ عورت کے یہ الفاظ سن کر اس شخص کا سر مزید شرمندگی سے جھک گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنی اس عظیم بیوی کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے اس سے وعدہ کیا آج کے بعد وہ کبھی بھی غصے میں اپنی عقل کو اندھا نہیں ہونے دے گا اور ہمیشہ اس کی عزت اور قدر کرے گا۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ سے وہ سامان کا تھیلا دور ہٹا دیا اور کہا، یہ گھر جتنا اس کا ہے اس سے کہیں زیادہ اس عورت کا ہے جس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خلوص اور محبت کسی خون کے رشتے کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس رات اس کے گھر میں طوفان کے بعد ایک ایسا پرسکون اور محبت بھرا سویرا طلوع ہوا جس نے ان تینوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے
ایک ایسے مضبوط اور خوبصورت بندھن میں باندھ دیا جس کی بنیاد قربانی، سچائی اور بے پناہ محبت پر رکھی گئی تھی، اور وہ ٹوٹا ہوا کھلونا جو ایک وقت میں رشتے ٹوٹنے کا سبب بننے والا تھا، دراصل ان کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑنے کا ایک انمول ذریعہ بن گیا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔